بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي تجمعها عدوه بكل حول من الأحوال والمتابعين. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ظاہر بتائے فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے ایمان کی حفاظت کرو، کیونکہ ایمان ایسی دولت ہے کہ جس کو لوٹنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے شیطان ہر وقت جسے کہتے ہیں کہ کام میں لگا رہتا ہے، گامزن رہتا ہے. وہ واحد چیز جو ہے وہ اسلام کو لینا چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں مسلمان کے ایمان کو ختم کر دوں، اس کو کمزور کر دوں. وہ گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ ہمارے دلوں میں وسوسات ڈالتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا ایمان کمزور ہو جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو اس طرح ایمان لے کر آتا ہے اس طرح یہ ایمان نہ لا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گاہے بگاہے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید آسان کریں تو ایمان جو ہوتا ہے نا عقیدے کا نام ہے، عقیدے کا نام ہوتا ہے ایمان. اسلام ہم کہتے ہیں نا مسلمان ہیں، اس کے اندر عملیات آ جاتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کیا عمل کر رہے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے ایمان کی تو اس سے مراد ہوتا ہے ہمارے جو عقائد ہیں. اب اللہ تعالیٰ گاہے بگاہے فرمان ہے کہ اے ایمان والو ایمان کی حفاظت کرو. کیا مطلب ہے کہ جو عقائد ہیں ان کی حفاظت کرنا ہم پر ضروری ہے. جس طرح ہمارے اکابرین میں جو عقائد بیان فرما کر گئے ہیں وہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان کو پہلے سمجھے بھی صحیح. لیکن نا جب تک ایک چیز ہم سمجھیں گے نہیں، اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں علم ہوگا تو ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں گے. اگر عمل سمجھ ہی نہیں آئے گی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، معلوم ہی نہیں ہوگا تو ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں، اس کی بھی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے عقائد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں نے اپنے قاعدے نہیں نہ سمجھے تو اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے حضور کے اوپر تحقیقیں شروع کر دی. اگر ہم لوگوں نے اپنے عقائد سمجھے ہوتے اور ان پر ڈٹ کر عمل کر رہے ہوتے تو یار کسی کو کوئی مجال تھی کہ حضور پہ تحقیقیں کرنا. دیکھیں نا اپنے ماں باپ کے اوپر کوئی بندہ کسی کو تحقیق کرنے دیتا ہے؟ کوئی نہیں. کبھی کسی نے کہا یار میری ماں پہ تم تحقیق کر لے، اس کا کردار کس طرح کا، اس کی شخصیت کس طرح کی ہے، اس کی ذات کس طرح کی ہے، ہم گوارا نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی کر دے تو ہمارا عمل بھی بڑا ہوتا ہے، ہم اس کو چھوڑ کے رکھ دیتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو دیکھیں نا ہم لوگوں نے عقیدے کو سمجھا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے کبھی، تو لوگوں نے حضور کی ذات پہ یہاں تحقیقیں شروع کر دی. ان لوگوں پر تحقیقیں شروع کر دی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے چنا ہے. آج دیکھیں نا مسلمان جو مرضی کر لے، سارا دن بھی عبادتیں کرتا رہے، ساری رات عبادات کرتا رہے، لیکن صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. یار صحابی تو دور ہے، تابعی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. تابعی بھی دور ہے، تبع تابعی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اور پھر ہمیں انبیاء اور پھر انبیاء سے اوپر بھی امام الانبیاء، ان کا تو بھی مقام ہی نہیں بنا ہوا ہے نا. تو آج ہم لوگوں نے دیکھے کہاں پر جا کر تحقیقیں شروع کی ہیں. اپنی ذات کے اوپر ہم تحقیق نہیں کرنے دیتے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اے ایمان والو تمہیں جب بھی اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو اذا دعاکم تم نے فوراً حاضر ہو جانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لما یحییکم، کیوں؟ تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دیں. کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا العلماء ورثۃ الانبیاء، پہلے تو یہ انبیاء کا خاصہ تھا نا کہ جو بندہ ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا، ان کے پاس بیٹھتا تھا تو اس کی روح بھی جو ہوتی تھی نا ایک مرتبہ جگمگا جاتی تھی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح بندے کے اندر ڈالتے تھے. ایک تو ہوتا ہے نا پڑھنا نہیں، وہ بندے کے اندر ڈال دیا کرتے تھے اللہ کا ذکر. اور جب بندہ پھر وہاں سے اٹھتا تھا تو اللہ کی یاد میں اس قدر مگن ہوتے ہوتے ہوئے وہ کہتا تھا کہ یار اللہ اللہ ہی میرے اپنے ہے. اسی لیے تو کسی نے کہا ہے نا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیا کرتے ہیں. اسی وجہ سے فرمایا کہ نماز یہ دو کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں آیا کرو تاکہ یہ تمہیں زندگی بخش دیں. اب بعض لوگوں نے تو بڑے جیسے آج تحقیقیں کر رہے ہیں کہ
نہیں وہاں پہ ایسے کرنا چاہیے، ایسے نہیں سوچنا چاہیے، ان کو ایسے نہیں ماننا چاہیے، ایسے نہیں ماننا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے فرما رہا ہے؟ تو پھر صحابہ کرام نے کیسے مانا؟ آپ کو یہ جب آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کو نہ بلایا، یہ پڑھے تھے نماز، کیا پڑھے تھے؟ اور بلانے والے کون ہیں؟ حضور ہیں۔ ایک طرف اللہ کی نماز ہے اور ایک طرف بلانے والے حضور ہیں۔ غلام نے جا کے پیغام دے دیا، نماز پڑھ رہے تھے تو تقریر ہوئی، تقریر کے بعد جب حاضر ہوئے تو بارگاہ میں حاضر ہو کہتے ہیں کہ حضور نماز پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے تقریر ہوئی ہے۔ تو آگے سے جو حضور نے فرمایا نا، حضور نے فرمایا کہ اے ابو سعید، کیا تم نے یہ آیت کوئی نہیں سنی کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلا لے تو تمہارا کام بنتا ہے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ فقط نمازیں ہی ہیں، اگر یہ نہ ہو، اگر ان کو درمیان سے نکال دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور تو نہیں معاذ اللہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پتا تھا کہ یار نماز پڑھ رہا تھا، پتا نماز پڑھ رہا تھا، تقریر ہو بھی گئی ہے تو حضور بڑا قابل قبول ہے، لیکن حضور نے فرمایا تجھے پتا کوئی نہیں ہے ابو سعید، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب میرے محبوب بلا لیں تو فوراً حاضر ہو جانا ہے۔ مفسرین نے اس میں نا بڑی کمال بات لکھی ہے، مفسر فرماتے ہیں کہ اگر وہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو جاتے نا، یہ حضور کے کہنے کا جو مقصد تھا کہ تجھے چاہیے تھا کہ تم فوراً آ جاتا میری بارگاہ میں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے دوران جیسے پیغام ملا تھا، اس نماز کو چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے اور پھر جو حضور حکم دیتے اس کو پورا کرنے کے بعد واپس آتے، جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہاں سے ہی آ کر واپس ادا کر لیتے، ان کی نماز میں ٹوٹنا نہیں تھا، وہیں سے قائم رہ جانا تھا۔ کیوں؟ وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا، ایسے تو نہیں نا، وجہ بھی ہونی چاہیے۔ مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جب بندہ کعبے سے پھرتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر ہمارا سینہ سمجھے یہ سامنے کعبہ ہے، یہ میرا سینہ ہے، اگر میں یہاں سے ایسے ہوتا ہوں تو نماز ٹوٹ گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ میرا سینہ جو ہے پھر گیا کعبے سے۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ وہاں سے اگر کعبے سے سینہ پھرنا تھا تو پھرنا تھا کعبے کے بھی کعبے کی طرف، تو وہاں پر نماز میں ٹوٹنا نہیں تھا، نماز میں جاری رہنا تھا۔ یہ حضور کا فرمان تھا کہ جب میں نے بلا دیا میرا کام بنتا تھا، حاضر ہو گیا۔ تو دیکھیں آج ہم لوگوں نے حضور کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، کوئی کہتا جی وہ نور تھے، کوئی کہتا جی وہ بشر تھے، کوئی کہتا غیب نہیں پتا تھا، کوئی کہتا کہ ایسے حاضر ہیں، کوئی کہتا ناظر ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کمال جملہ یہاں پہ بولا ہے، وہ کہتے ہیں اوے حاضر ہو، ناظر ہو، نور و بشر و غیب کو چھوڑ۔ وہ کہنے لگے تیرے یہ پیسہ نہیں پہ گیا گا، کون سی پیسے تو کرنے لگا ہوا ہے، حاضر دے یا ناظر دے یا نور دے یا بشر دے، تو کون سی مسئلے میں پڑ گیا ہے؟ وہ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے، وہ یا تو یہ تو ایک ان کی وجہ سے میرے عیب چھپے ہوئے ہیں، وگرنہ پچھلی قومیں ایک گناہ کرتے تھے، رات کو گناہ ہو رہا، صبح بازار میں جاتے تھے، ماتھے پہ لکھا ہوا پڑا کہ رات کو اس نے یہ کارنامہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک قوم کوئی ایک گناہ کرتی تھی فقط تو اللہ پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں اے اگر تو سلامت ہے، تیرے عیب پوشیدہ ہے تو اسی کا شکر ادا کر، حضور آپ کے سبب سے میرے عیب چھپے ہوئے، تو کون سی باتوں میں پڑ گیا؟ وہ یار یہ باتیں تھی کرنے والی کہ حضور حاضر ہے یا نہیں ہے، حضور بشر ہے یا نور ہے، یہ پیسے ہیں حضور کی حقیقت کو ہم جان سکتے ہیں؟ آج لوگ بشر کے اندر بھی قید کر سکتے ہیں، نور کے اندر قید کر دیتے ہیں۔ آج اگر ہم لوگ دیکھیں بشر تو دیکھیں جا سکتا ہے، ہم سارے بشر ہیں، کوئی کہیں گا جی میں پہلے آسمان پہ جانے لگا ہوں، بولے نا کوئی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے آسمان پہ جاؤں گا، پھر دوسرے دے، پھر تیسرے دے، پھر چوتھے دے، پھر پانچویں دے، پھر چھٹے دے، کہہ سکتے ہیں؟ جو کہتے ہیں کوئی نہ مانا بشر ہوں، اس آیت کو لے کر صرف وہ کہہ دیتے ہیں نہیں جی نہیں، بشر سے آگے تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے، صرف وہ بشر ہی تھے، تو بتائیں نا تم بھی بشر ہو، ہم بھی بشر ہیں، تو جاؤ نا پہلے آسمان پہ، کہو رات کے تھوڑے سے حصے میں پہلے آسمان سے بھی ہو گیا ہے، کہہ سکتے کوئی؟ کوئی مزے کی بات ہے جو کہہ دیتے ہیں کہ صرف ہی نور تھے،
تو یار جو نوری فرشتوں کا سردار ہے جبریل امین علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نوری فرشتوں کا سردار ہے، وہ جا کر سدرۃ المنتہا پر کہتے ہیں کہ حضور میری یہ انتہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نوری فرشتوں کا سردار جا کر کہتا ہے حضور میری یہ انتہا ہے، اس سے آگے اگر گیا تو میں جل جاؤں گا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ نوری فرشتوں کا سردار نہیں جا سکتا، نوری سردار آگے نہیں جا سکتا، حضور اس سے آگے جا رہے ہیں۔ تو پھر آگے کون جا رہا ہے؟ بشر نیچے رہ گئے، نوری فرشتوں کے سردار سدرۃ المنتہا پر رہ گئے، تو حضور اس سے آگے چلے گئے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں محض وہ نور تھے یا محض وہ، ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے یار۔ ہم تو بس یہ شکر کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنی حبیب کی امت میں ہمیں بھیج دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنی حبیب کا عاشق بنا دیا ہمیں، اور یہ شکر ہمیں کم کرنا ہے۔ اگر ہم صرف یہی شکر ادا کرتے رہے تو یہی بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا نا شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے، سکون سے موسم میں لگا ہوا ہے یار، یہ بات نہیں کرنے والی۔ آج لوگ کہہ رہے تھے ہمیں اس طرح ماننا ہے، اس طرح ماننا ہے، جس طرح صحابہ نے مانا ہے اس طرح ہی کم از کم مانو نا۔ صحابہ نے کس طرح مانا ہے؟ کوئی مجھے ایک آیت کوئی سی بھی مولوی سے لے کر آ جائے، کوئی ایک آیت ہمیں لا کر دکھا دے جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ میرے حبیب وضو کریں تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دینا۔ کوئی ایک آیت ہمیں لا کر دکھا دے، کوئی ایک حدیث لا کر دکھا دے حضور نے فرمایا ہو کہ میں جب وضو کروں تو میرے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دینا۔ وہ یہ تو صحابہ کا عشق تھا جو کہتے تھے کہ حضور آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دینا۔ کوئی ایک آیت ہمیں دکھا دے، کوئی ایک حدیث دکھا دے جس میں حضور نے فرمایا کہ میں لعاب نیچے پھینکوں گا نیچے نہیں گرنے دینا۔ وہ لا کے تو دکھائے نا، جو کہتے ہیں ہم نے قرآن کے مطابق بس ماننا ہے، تو صحابہ کو پڑھ گیا پھر اعتراض کریں گے صحابہ نے تو پھر کوئی ایک آیت میں نہیں ایسا میں وضو کروں آپ وضو کریں، جو کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم کہ وہ ہماری مثل بشر ہے، میں وضو کروں پانی نہ پاک ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم وضو کر رہے ہیں پانی نہ پاک ہو گیا دوبارہ ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ سب سے افضل لوگ اس امت کے وہ حضور کے وضو کا پانی لے رہے ہیں، اور کس نیت سے لے رہے ہیں کہ ہم نے اس پانی سے برکت حاصل کرنی ہے۔ تو یار ان کا عقیدہ تو دیکھیں، میرے رات کو جو کہتے ہیں آنا بشر مثلکم کی آیتوں کو لے کر دے رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ ہماری طرح ہمارے وضو کا پانی جو ہے نا پاک ہو جائے، صحابہ کہیں نہیں حضور یہ ہم نے لینا ہے۔ اور کس طرح لیا کرتے تھے؟ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں یہ نہ قریش ابھی آپ علیہ السلام قبول نہیں کیا تھا، قریش مکہ کی طرف سے آئے تھے حضور کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے۔ حضرت عروہ بن مسعود یہ جب بڑے بڑے کیسر و کسرا کے جب معاملات ہوتے ہیں قریش کے، تو تب یہ حضرت عروہ بن مسعود کو بھیجا کرتے تھے، کیونکہ یہ جا کر نا قریش والوں کا روب ڈال کر آتے تھے کہ ہماری یہ بات مان لو گے تو ہم ہمیں جانتے نہیں ہو کہ ہم لوگ کون لوگ ہیں، ہماری جنگی مہارتیں ایسے ہیں، عام لوگ ایسے ہیں، عام لوگ ایسے ہیں۔ تو حضرت عروہ بن مسعود جب اسلام نہیں لے کر آئے تھے تو یہ قریش مکہ کی طرف سے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے جاتے تھے۔ تو جب یہ حضور کی بارگاہ میں آئے نا مذاکرات کرنے کے لیے، تو اگر میں دوسرے معنی میں کہوں قریش مکہ کا روب ڈالنے کے لیے آئے مسلمانوں پر کہ سارے نہ لڑائی نہ کرنا، تمہاری تعداد کوئی نہیں، تمہارے پاس اسلحہ کوئی نہیں، کچھ مال و اسباب نہیں، اور ہمارے ساتھ جنگ کرو گے۔ یہ جو سورۃ الانفال آج ہم لوگوں نے پڑھی ہے، سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ یہ جنگیں بیان فرمائی ہوئی ہیں، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ جنگوں کے بارے میں فرمایا ہوا ہے۔ تو حضرت عروہ بن مسعود آئے، آ کر معاملات دیکھے، تو جب واپس گئے نا قریش والوں کے پاس، قریش والوں کو لگا لے گئے ہم سارے بیٹھ کے اگر لوگ بٹھا کے آئے ہوں گے، تو جب واپس آئے تو آپ کو کہتے ہیں قریش والوں سے یار ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا۔ قریش والے پریشان، یار عروہ آپ جاتے تھے ہمارا روب ڈال کر آتے تھے، آج آئے ہیں روب لے کر آ رہے ہیں، کیا وجہ بن گئی ہے؟ کہنے لگے تم لوگ کیسر و کسرا کے پاس دیکھتے تھے میں جاتا تھا تمہارا روب ڈال کر آتا تھا، لیکن آج جو میں منظر محمد عربی کے دربار کا دیکھ رہا ہے وہ میں نے کیسر و کسرا کا بھی نہیں دیکھا ہے۔ وہ پریشان ہوئے، یار کیسر و کسرا اس ٹائم کے سپر پاور، جس طرح کہ آج ہم لوگ کہتے ہیں امریکہ سپر پاور ہے، چائنا سپر پاور ہے، کیسر و کسرا سپر پاور
ان کے پاس تو گیا ہمارا روز ڈال کر آیا اور آج چند بندوں کے پاس تو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں ان سے نہ لڑنا وہ ان سے نہ لڑنا ان سے لڑو گے تو شکست پاؤ گے بچا گیا ہے کہنے لگے جو منظر میں دیکھ کر آیا ہوں نا وہ کیسر و کسرا کے دربار میں جینے میں دیکھ رہا اور فرمانے لگے وہ دیکھ کر کے آئے فرمانے لگے کہ یار میں نے دیکھا کہ جب ان کے نبی وضو کر رہے ہوتے ہیں تو صحابہ کرام وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے اپنی ہتھیلیوں پر لے لیتے ہیں اور جب وہ ہتھیلیوں پر لے لیتے ہیں تو پھر ہاتھوں پر بھر کر اپنے چہروں پر ملا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے برکت حاصل کرنی ہے اور کہنے لگے کہ پھر یہ منظر یہاں تک نہیں رہ جاتا ہے اگر کسی نے فجر میں پانی حاصل کیا تھا وضو والا وہ کہتا ہے یار ظہر میں مجھے حاصل کرنے تھے فجر میں تم لے کر گیا تھا جو ظہر میں لیتے تھے وہ کہتے ہیں عصر میں مجھے لے لینے تھے تمہیں اس نے دیا تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح اس پانی کو لے رہے ہوتے ہیں جس طرح گویا کہ ابھی آپس میں جنگ کر لیں گے کہ یہ پانی مجھے چاہیے وہ پھر کہتے ہیں اگلی بات اس سے اگلی بات کہ جب کسی کو پانی نہیں نہ ملا ایک صحابی نے پانی حاصل کر لیا ہے دوسرے کو نہیں ملا تو جس کو ملا وہ اس کے ہاتھوں کو کہہ رہا تھا کہ یار تو نے تو اس پانی کو لگا لیا تھا وہ یار یہ عقیدہ کہاں سے آیا یہ اس کی تھا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دل پر محبوب حجازی بستا ہے وہ زی جہت مرد دیگر میں بستا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دل لگانے کی کوئی جگہ ہے نا تو وہ فقط محبوب خدا کے سامنے اس کے علاوہ کوئی جگہ ہے ہی نہیں کہ بندہ وہاں پر اپنا دل لگا سکے آپ صحابہ کہتے ہیں اگلی بات جو ہے نا وہ اس سے نہیں بڑی ہے کہنے لگے کیا کہنے لگے کہ وہ جب اپنا لعاب باہر پھینکنا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام ایسے اپنے ہاتھوں لگا دیتے ہیں حضور آپ نے یہاں پر گیا تو کہتے ہیں کہ یار میں تم لوگوں کو یہ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں جو اپنے نبی کا وضو کا پانی اور لعاب زمین پر نہ گرنے دے کیا وہ اپنے نبی کا خون زمین پر گرنے دے میں تم لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا جو وضو کا پانی نہ گرنے دے تو وہ معاذاللہ تمہیں اپنے نبی تک آنے دیں گے تو انہوں نے یہ ادب دیکھا تھا اور یہ روب سے ہو گئے تھے یہ عشق دیکھا تھا اور باروب ہو گئے تھے یہ تہذیب دیکھی تھی تو باروب ہو گئے تھے کہ یار ان سے جنگ نہیں کرنی ہے تو کہتے ہیں اس سے ایسی تمہیں بات بتاؤں کہ ادھر میں کیا منظر دیکھ کر آیا اور آپ نے کہا فرماؤ کہنے لگے کہ ان کے نبی فرماتے تھے پانی لے کر آؤ کیا لے کر آؤ پانی لے کر آؤ فرمانے لگے یہ نہیں کہا کہ یہ تو لے کر آیا تو لے کر آیا کہنے لگے بس فرمایا پانی لے کر آؤ تو 1400 ہی دور پڑے کہ میں نے لے کر آنا ہے کہتے میں نے پھر بعد میں پوچھا اس اصحاب سے کہ یار سارے طور پہ 1400 گلاس میں پینے کو ہی نہیں تھا 1400 تک پینے نہیں تھے تو کہتے جو انہوں نے مجھے جواب دیا تو میں حیران رہ گیا فرمانے لگے حضور نے فرمایا تھا پانی لاؤ یہ نہیں لائے گا کہ خدا تو لے کر آ یہ تو سب لے کر آئیں گے کہ یہ ان کی کرم نوازی ہے کس کا قبول کر لے فرمانے لگے کہ یہاں تک صحابہ کرام تعظیم کیا کرتے تھے اور یار یہ ایک آیت لا کے دکھا دے کہ کسی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا ہو کہ اس طرح تم نے کیا کرنا ہے کہ میرے محبوب بال اپنے کٹوارے ہوں تو تم لوگوں نے طواف بھی کرتے رہنا اور بالوں کو اکٹھا بھی کرتے رہنا کوئی ایک آیت تو لا کر دکھاؤ ہمیں پھر ایک آیت لا کر دکھاؤ کہ اگر خالد بن ولید ان بالوں کو اپنی ٹوپی میں سی لیں اور اس ٹوپی کو کبھی اپنے سے جدا نہ کریں کوئی ایک آیت لا کر دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ میرے محبوب بال اتارے تو اپنی ٹوپی میں سی کے رکھ لینا اور تعظیم تھی دن میں تو رکھ رہے ہیں عقیدہ یہ تھا کہ حضور آپ ہماری طرح نہیں ہیں اگر آپ ہماری طرح ہوتے تو سارے اپنے بال رکھ رہے ہوتے ٹوپیوں میں سارے ان بالوں کی حفاظت کر رہے ہوتے اگر وہ مانتے کہ حضور آپ ہماری طرح ہیں اس کا مطلب ہے وہ کہتے کہ نہیں حضور آپ ہمارے جیسے نہیں ہیں کیونکہ صحابہ کرام کے یہ الفاظ ہوتے تھے کہ لمحہ قبلہ ولا بعدہ اسلام حضور ہم نے آپ کے جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی دیکھیں گے یہ صحابہ کرام کا عقیدہ جو لوگ کہتے ہیں آنا بشر تم ان کا تو بڑا تکرار ہے عقیدہ صحابہ کرام سے پھر حضرت خالد بن ولید کی بات چل پڑی حضرت خالد بن ولید نا ایک جنگ میں تھے ٹوپی گر گئی آپ نے نا جنگ رکوا دی آپ نے کہا ٹوپی ڈھونڈو صحابہ کرام ٹوپی ڈھونڈنے لگے اور روایات میں آتا ہے اس ٹوپی کو ڈھونڈتے ہوئے کئی صحابہ زخمی ہوئے آپ کو تلواروں کے زخم لگے جب بعد میں دیکھا نا کہ ٹوپی یہ ہے اور بڑی مصیبہ ٹوپی ہے تو صحابہ کرام نے نا کہا کہ حضرت خالد آپ نے اس ٹوپی کے لیے جنگ رکوا دی
اس ٹوپی کے لیے جو ہے اتنے زخم صحابہ کرام نے کھا لیے. فرمانے لگے کہ بات میری ٹوپی کی نہیں ہے بلکہ بات جو ہے اس ٹوپی کے اندر حضور کی زلف مبارک کی ہے. یار میں نے اپنی ٹوپی کی وجہ سے جنگ نہیں رکوائی ہے, میں نے اس وجہ سے رکوائی ہے کہ حضور کی زلف مبارک کا بال ہو رہی ہے, نیچے گرا ہو, خالد سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر جو اگلی بات ہے نا خالد کی, فرمانے لگے کہ تم دیکھتے ہو کہ خالد جس جنگ میں بھی جاتا ہے, جس جنگ میں بھی جاتا ہے اس جنگ کے صفحے جو ہے پلٹا کر رکھ دیتا ہے, اس جنگ میں ہمیشہ کامیاب ہو کر آتا ہے. یہ خالد کا کمال نہیں ہے بلکہ ان ٹوپی کے اندر نقی زلفوں کا کمال ہے. جب بھی خالد چاہتا ہے اس ٹوپی کو ساتھ لے کر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس زلف کی برکت سے خالد کو فتح دے دیتا ہے. اور یار صحابہ کا اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ حضور ہمارے جیسے ہیں تو انہوں نے کبھی کہنا تھا حضور کی ذات تو بڑا اور بڑا ہے. وہ فرما رہے ہیں زلف مبارک جو حضور کے ساتھ ٹچ ہوئے تھے بال, یار ان کی اتنی زیادہ برکتیں ہیں تو حضور کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا ہم اندازہ کر سکتے ہیں. تو کیسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں یہ نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ حاضر ہو ناظر ہو نور و بشر ہو غیب کی چھوڑ اور یہ باتیں نہ جاوے تیرے قدم میں پہ گئے ہو, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے. تو آپ بھی اپنے عقائد کو سمجھیے اور ان پر پختہ ہوئیے. آج ان کو ہم لوگ بھی دیکھیں نا کیسا علمی آیا ہے, کسی کی بھی بات سنیں گے تو ہم کہتے ہیں یار اتنی گل سن لئیے, کیوں سن لئیے؟ اپنے ماں باپ کے بارے میں ہم نہیں سنتے. کبھی کہا کہ یار میرے ماں باپ کے بارے میں یہ بات کرنے لگا ہے, ذرا دوسرے بندے کو چپ کروائیں, ٹھہر جا ذرا سننے جیسے میری ماں بارے گال کرنے لگا ہے, میرے باپ بارے گال کرنے لگا ہے. کبھی کہا ہے ہم نے؟ تو حضور کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں یار ایک باری سنیے تو صحیح کی کہتا ہے. تو یہ ہمارا مزاج نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم نے پہلے دن اگر ایسے کیا تو حضور کے بارے میں بھی بات کرنے لگا ہے تو کسی کی مزاج نہیں بات کرتا ہے. آج ہمارے ماں باپ کے بارے میں کوئی کیوں نہیں بات کرتا؟ سبب یہ ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے کی تو یہ مجھے چھوڑے گا نہیں. تو اگر ہم لوگوں نے پہلے دن یہ کہا تو حضور کے بارے میں تو بات کرنے لگا ہے تو یہ جتنے بھی استاد تھے نا انہوں نے جب کے ساتھ ہی مر جانا تھا. وہ ان کو جو مرضی کرتے رہو, گناہگار ضرور ہیں لیکن جب نبی کی بات آ جاتی ہے تو یہ میدان میں ایسے آگے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح حضور کے عقائد کو, حضور کی ذات جو ہے نا یہ تعظیم کے لائق ہے, تحقیق کے لائق نہیں ہے. ہمارے بزرگ فرما کے گئے ہیں کہ جب حضور کی بات آ جائے, حضور کی ذات آ جائے تو سر کو ایسے جھکا لینا ہے بس. ان باتوں کے اوپر تحقیقیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں بہت شوق ہو نا تحقیق کا تو اپنی ماں کی ذات لے لینا, اس پہ تحقیقیں شروع کرو. اپنے باپ کی ذات لے لینا, اس پہ تحقیق شروع کرو کہ آیا کہ میں حلالی بھی ہوں کہ نہیں. جملہ سخت ہے, جملہ میں مانتا ہوں سخت ہے, لیکن حضور پر تحقیق کرنے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ پر تحقیق کرے کہ میں حلالی بھی ہوں کہ نہیں. وہاں پر تحقیق کرنے سے 1000 درجے بہتر ہے. تو آپ لوگ بھی اپنے عقائد پہ پختہ ہوئیے کہ ہمارے عقائد ایسے نہیں ہیں. میں نے مثالیں جو دی ہیں عام اپنی ہی نہیں ہیں, عام مولویوں کی بھی نہیں دی ہیں, ان کی دی ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ حضور سے دین لیا ہے, جنہوں نے حضور کو دیکھ کر دین پڑھا ہے, حضور کو دیکھ کر دین سمجھا ہے. ان لوگوں کی میں نے مثالیں دی ہے کہ انہوں نے حضور کو کس طرح مانا ہے. تو دعا جس طرح حضور کے صحابہ نے حضور کے ساتھ عشق اور وفا کی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا عشق اور وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.